سر سب سے پہلے بتائیں 27ویں ترمیم کی بات کرنا چاہیں گے جس کی منظوری کابینہ سے ہو چکی ہے اور اب وہ سینٹ میں پیش ہوئی ہے. یہ پاکستان کی معرض وجود میں آنے کے بعد بڑا ہسٹوریکل مومنٹ ہے، تاریخی. اچھا، لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ترامیم جو ہے نا، اس کو آپ جو ہے نا نیگٹو پیراہے میں ڈسکس نہ کریں. پہلے سمجھیں کہ ان ترامیم کی اور خاص طور پہ افواج پاکستان کے حوالے سے ترامیم کی ضرورت کیوں پیش آئی. ٹھیک. 6 اور 7 مئی سے پہلے ان ترامیم کا کبھی ذکر سنا کسی نے؟ یہ میں بات کرتا ہوں یہ سو کالڈ جو ہے نا تنقید کرنے والوں پر. 10 مئی سے پہلے کبھی آپ نے ذکر سنا ان شکوں کا جو آج اس ترمیم میں شامل ہیں؟ یہ بدلتے حالات ہیں، جنگ کے حالات ہیں. جنگی حالات میں دشمن جو ہے وہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت کو ٹھیک نہ ٹھیک دیکھتے ہوئے اور اس کی نیت خراب دیکھتے ہوئے دشمن کی قومی سلامتی کے پیش نظر بہت سی امینڈمنٹ اس میں شامل کی گئی ہیں، وہ شکیں شامل کی گئی ہیں ایک مربوط حکمت عملی اپنانے کے لیے، دفاعی جو نظام ہے پاکستان کا اس کو مضبوط بنانے کے لیے. اگر قوم کو 10 مئی پہ فخر ہے تو پھر ان امینڈمنٹ پر بھی فخر ہونا چاہیے، نہ کہ آپ جو ہے نا ٹرو پوائنٹ. وہ بے پر کی اڑانا شروع کر دیں اور یہ جو اپوزیشن ہے بغیر پڑھے ہوئے مسودے کو. اور بھائی اس میں آپ کا کیا تعلق ہے اس چیز کے ساتھ؟ اس میں پی ٹی آئی کا کیا نقصان ہے اس ترمیم میں؟ صرف آپ وہ بتا دیں. کوئی نہیں، صرف جو ہے نا وہ بائیکاٹ ٹھیک. کرنا جو سیاست ہے ان کی. اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ 27ویں جو آئینی ترمیم ہے وفاقی کابینہ نے وہ منظور کر لی. وہ آگے اجلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ زبردست. اجلاس کیسے ہوا یہ بتائیے اور گا. اس جی کی جی صدارت جو ہے وہ پرائم منسٹر نے کہاں بیٹھ کے کی. جی جی. اچھا، پہلے آ جاتے ہیں امینڈمنٹ کی طرف. دیکھیں جو اس میں میجر جو چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، ادروائز تو بڑا ایک لمبا چوڑا مسودہ لینتھی. ہے ہاں جی. تو وہ ذرا پڑھنے میں تو ایک گھنٹوں چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اس ترمیم کے بعد جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ تمام ڈیفنس فورسز کے سربراہ ہوں گے. تمام جو ڈیفنس فورسز ہیں ان کی سربراہی جو ہے وہ مجموعی طور پر وہ سونپ دی جائے گی چیف آف آرمی اسٹاف. زبردست. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی منظوری جو ہے وہ پارلیمان دے گی، یعنی کہ عوام دے گی دوسرے لفظوں میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وزیر اعظم سنگل ہینڈلڈلی یہ ڈیسیجن نہیں لیں گے، نہ ہی صدر پاکستان. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلتے ہیں. اس میں جو ہے وزیر اعظم پاکستان کو صدر پاکستان کی طرح استثنا حاصل ہوگا، ان کے خلاف کسی قسم کی فوجداری کاروائی یا گرفتاری نہیں کی جا سکے. کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، آج شہباز شریف ہیں، کل بلاول بھٹو ہوں، پرسوں مریم نواز ہوں، ترسوں آپ کی درینہ عمران خواہش کے خان بھی ہو مطابق عمران سکتے ہیں. خان ہوں. تو صدارتی استثنا جو ہے اس امینڈمنٹ کے بعد وہ وزیر اعظم کو بھی حاصل ہو جائے گا. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. ایک اور شک میری نظر سے جو گزری وہ یہ ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف کا جو عہدہ ہے وہ 27 نومبر کے بعد ختم کر دیا جائے. 27 نومبر کے بعد ختم ہو جائے گا. پاکستان میں ٹھیک. چیئرمین جوائنٹ چیف کا جو عہدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اس امینڈمنٹ کے بعد. اچھا، اس میں بھی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو غیر ضروری عہدے ہیں اور جو غیر ضروری تعیناتیاں ہیں، آج اگر ایک کمپیکٹ فارمولے کے تحت ان کو ختم کیا جا سکتا ہے یا وہ غیر ضروری ہیں تو ان کو ختم ہو جانا چاہیے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. اچھا، اب آ جائیں جو میں نے آپ سے بات کی تھی چیف آف ڈیفنس جو ہے، چیف آف ڈیفنس اور کمانڈر اسٹریٹجک فورسز کی جو ہے نا آرٹیکل 243 میں مجوزہ ترامیم کے تحت تقرری سے متعلق یہ نکات ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. سی ڈی ایف کی جو تقرری کا بنیادی مقصد ہے وہ جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ایک مربوط اور کثیر الجہتی دفاعی حکمت عملی کو فعال بنانا ہے، جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی، جس میں پاکستان کے تناظر میں زمینی حکمت عملی کو نمایاں اہمیت حاصل.
پاکستان میں زمینی حکمت عملی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور یہ ہماری دفاعی پالیسی کا بنیادی جزو ہے، کیونکہ بھارت کی ہندوتوا پر مبنی انتہا پسندی اور اکھنڈ بھارت کے وہم کے باعث مشرقی سرحد سے مستقل خطرہ موجود ہے، جبکہ مغربی سرحد پر 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے خوارج اور بھارتی سرپرستی و افغان طالبان کی معاونت سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ وہاں شہادتیں جو ہے کون دے رہا ہے؟ جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو آپ کی سرحدوں کا تحفظ فوج، کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے بالکل آپ کے بچے جو ہیں وہ اسکول جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، تو یہ تمام کمانڈ اینڈ کنٹرول انہی کے پاس ہوگا نا۔ لیڈ تو پھر وہی کریں گے نا آبویسلی۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں ہاں کہ جی، شہریار افریدی کو بنا دیں۔ تو سر اس میں ان کو کیا وہ ایشوز ریز کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کی بھی ایک میڈیسن ایجاد ہو چکی ہے، وہ کھائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا اس میں اب یہ ہے کہ زمینی رد عمل تمام سیکیورٹی معاملات میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے، چونکہ زمینی، بحری، فضائی، خلائی، سائبر اور معلوماتی جو جہت ہے اس میں بیک وقت اور کثیر الجہتی کارروائیوں کا زمانہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے اب تمام مسلح افواج کو ایک آپریشنل کمانڈ کی ضرورت ہے جس کے پاس مطلوبہ اختیارات ہوں کہ وہ منصوبہ بندی اور جنگی حکمت عملی کا جو کام ہے وہ انہیں سونپا جائے اور ان کے پاس اختیار ہو۔ موجودہ نظام اس مقصد کے لیے ناکافی ہے۔ گزشتہ نظام جو تھا اس امینڈمنٹ سے قبل وہ ناکافی ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ قیام ضروری ہے اور آرمی چیف کا دفتر اس مربوط دفاعی حکمت عملی کا محور بنے گا جس کے گرد قومی دفاع اور ترقیاتی حکمت عملی کی بنیادیں استوار ہوں گی۔ عمومی دفاع سے ہٹ کر افواج پاکستان میں ہم آہنگی، موثریت اور غیر ضروری متوازی ڈھانچوں جیسے لاجسٹک انفراسٹرکچر اور معاون نظامات میں کمی کی ضرورت ہے تاکہ فوجی استعداد کو مزید بہتر اور مؤثر بنایا جا سکے۔ اس کے بعد سی ڈی ایف کی تقرری نہ صرف تمام جدید افواج کی طرز پر ایک ناگزیر ضرورت ہے بلکہ یہ اسی لیے طویل عرصہ سے درپیش تقاضا بھی ہے تاکہ جدید جنگی چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد جہاں تک اسٹریٹجک فورسز کے الگ کمانڈر کی تقرری کا تعلق ہے، یہ کوئی عوامی بحث کا موضوع نہیں ہونا چاہیے۔ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس کو آپ بحث کا موضوع کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ دفاع آپ نے تو نہیں کرنا، سرحدوں کی یا تو ذمہ داری پھر آپ لے لیں۔ سر یہی میں سوچ رہی ہوں کہ چلے ابھی آپ بتائیں گے کہ آخر انہوں نے یہ کیوں ریز کی ہے۔ تاہم دنیا کی تمام ایٹمی صلاحیت رکھنے والی افواج میں ایسے ڈھانچے موجود ہیں۔ پاکستان کا یہ قدم اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو مزید مضبوط، مربوط اور مؤثر بنانے کی سمت میں ایک مثبت پیش رفت ہے۔ جہاں تک جان بوجھ کر یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ فیلڈ مارشل آف دی ایئر اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدے تاحیات تقرریاں ہوں گی، واضح رہے کہ یہ عہدے نہیں ہیں بلکہ عسکری رینکس ہیں۔ یہ عہدے ہیں ہی نہیں، عسکری رینکس ہیں، ٹھیک ہے۔ عہدوں کی مدت ہمیشہ اس کے تقرر کے وقت متعین ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ فوجی رینکس عمومی طور پر تاحیات ہوتے ہیں جب تک انہیں قانونی و انتظامی طریقہ کار کے تحت واپس نہ لیا جائے۔ مجوزہ ترمیم میں صرف اسی طریقہ کار کی وضاحت کی جا رہی ہے جس کا واویلا ہے نا۔ ہاں جی، میں نے کوشش کی کہ وہی جو ایک ضروری امینڈمنٹ ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیے کہ یہ ساری صورتحال ہے، اور لبے لباب یہ ہے ہاں جی کہ 2025 میں اس آج کے دور میں جو جنگی حکمت عملی ہے، جو دفاعی حکمت عملی ہے، یہ تقاضا کرتی ہے اس امینڈمنٹ کا، اس تبدیلی کا اور اس اسٹریٹجی کا جو کہ وفاقی حکومت کر رہی ہے۔ اور حکومتیں ہوتی کس لیے ہیں؟ چلیں، یہ الیکشن کیوں کروائے جاتے ہیں، یہ پارلیمان کیوں بنتی ہے، یہ سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کا کیا کام؟ مراد لینا، تنخواہیں لینا، گاڑیوں پہ جھنڈے لہرانا، چینج لے کر آنا، کرپشن کرنا، بس یہی کام ہے؟ نہیں،
اصل کام یہ ہے جو کر رہی ہیں، جو کہ اسٹریٹجک آپ پلاننگ نے ہے، ملک کی سلامتی، تحفظ۔ بقا، تحفظ، ترقی کے لیے ناگزیر جو امینڈمنٹس ہیں، آئینی جو ترامیم ہیں اور جو ریفارمز ہیں وہ کرتے رہنا. اصل کام یہ ہے. جو کر رہی ہے. ہاں اگر کام کرنا چاہیں تو کام تو پھر ان سے زیادہ وہ کر رہا ہوتا ہے. وہ میں جو اکثر کہتا ہوں سامنے بورڈ لگا ہوتا ہے کہ آگے راستہ بند ہے، آگے کام ہو رہا ہے، تو وہ کام تو وہ مزدور ان سے زیادہ کرتا ہے. سر ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کا بتائیں وہ انسیکیور کیوں ہے، یا وہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے یا اپریشیٹ کر رہے کہ 27ویں ترمیم ہو؟ یہ جو میجر پوائنٹس ہیں ان میں تو پی ٹی آئی پاکستان شہریوں کی پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک بڑی منفی خواہش ہے، اور یہ سوچ ظاہر ہے کہ چیئرمین سے آتی ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں، خاص طور پہ افواج پاکستان جو ہیں، وہ مضبوط نہ ہوں. ان کی مضبوطی کا، ان کے منظم ہونے کا، ان کے ویل اکوپڈ ہونے کا فائدہ کس کو ہے؟ کسی ایک جماعت کو ہے شہری کو، یا پورے پاکستان کو؟ عام کو، عوام کو. تو پی ٹی آئی کا یہ مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. ابھی اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور اس ایک ملک دشمن خواہش کا کوئی علاج نہیں. اور یہ ترمیم اس وقت یہ آئین پاکستان کا حصہ بنے گی جب یہ 2/3 اکثریت سے منظور ہوگی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. 2/3 میجورٹی، ہاں، بالکل. اور یہ ہوگی. ہاں جی. ٹھیک ہے. یہ ابھی سینٹ میں پیش ہو چکی ہے. سینٹ میں پیش ہاں ہو جی. چکی ہے. سینٹ میں بحث جاری ہے. سینٹ اجلاس جو ہے نا وہ میرا خیال ہے 1 سے 2 دن، 2 سے 3 دن، 3 سے 4 دن، جب تک اس پہ سیر حاصل بحث نہیں ہو جاتی، ہر فریق جو ہے، ہر سٹیک ہولڈر جو ہے، ہر جماعت جو ہے، ہر رکن جو ہے، وہ اپنی آرا نہیں دے لیتا، اس کی تسلی نہیں ہو جاتی، اس کے بعد یہ آئین کا حصہ بنے گی. ٹھیک.